کہتے ہیں وہ صحابہ کرام کے حوالے سے اگلے دن ایک بندہ کہتا ہے جی کاغذ قلم حضور منگاتے رہے، صحابہ نے دیا پھر کیوں نہیں؟ میں نے کہا کس دن کو؟ ڈھونڈ ڈھانڈ کے تلاش کر کے کہتا ہے جی سوار کو آپ فوت ہوئے، جمعرات کی دوپہر کو حضور قلم دوات منگاتے رہے، 3 دن موت پاک سے پہلے، جمعہ ہفتہ اتوار سوار کو فجر کے بعد آپ کی موت واقع ہوئی، اس سے پہلے آپ جمعرات کو کاغذ قلم منگواتے رہے۔ میں نے کہا پوری طرح تسلی کر لینا۔ کہتا ہے وہ جمعرات تھی اور جناب دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے کہا جمعرات کو شام کے وقت ممبر مصطفیٰ پر مصطفیٰ خود بیٹھے اور صدیق کی شان بیان کر رہے ہیں، جس سے دوپہر لڑائی ہو گئی اور شام اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جاؤ حدیث کرتاس لے آؤ جس میں ہے کہ وہ کاغذ قلم نہیں لے آئے، اس حدیث کو تم پیش کرو۔ اس حدیث کے آ جانے کے بعد، واقعہ پیش آ جانے کے بعد رسول اللہ نے اپنے ممبر پہ صدیق کی شان بیان کی۔ اس کے بعد چاہیے تھا نا حضور فرماتے کہ آج ابو بکر نے مجھے دکھ دیا، نعوذ باللہ میں کاغذ قلم لیتا رہا، دیت منگتا رہا، یہ لائے نہیں، عمر نے مجھے تکلیف دیا نہیں۔ رسول اللہ نماز مغرب پڑھائی، فرمایا میرے صحابہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہا، صحابہ بیٹھ گئے، حضور کے سر پہ پٹی باندھی ہو۔ سٹوڈنٹس ایڈیشن کے دوستو اگلی بات بھی سن لینا، صدیق کی شان کا اتنا اہم معاملہ ہے، حضور کے پیر زمین پہ نہیں لگ رہے، لکیر بنتی آ رہی ہے، پاؤں گھستے آ رہے ہیں زمین پر، لکیر نہیں بنتی، پیغمبر کے پیروں کی قدموں کے نشانات سے لکیر بنتی آ رہی ہے، حضور کے پیر کمزوری، بیماری، تکلیف کی شدت کی وجہ سے زمین پہ نہیں لگ رہے، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، لیکن صدیق کی شان کا موضوع اتنا عام ہے، پیغمبر آئے ہی آج مسجد میں اس لیے کہ صدیق کی عزت عظمت بیان کر چھو۔ ہم اس حالت میں بیان نہ کریں، ہمارے منہ میں زبان ہے، مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، جو اہل حدیث یوتھ فورس کے اور جوان مرکزی جمعیت کے یہ جوان اتنے بزرگ موجود ہیں، ہمارا پیسہ کس کام کے لیے ہے؟ جس نے سارا پیسہ اسلام پہ قربان کیا ہے، ہم اس کے لیے آج پیسہ خرچ نہ کر سکے؟ صدیق کے لیے رسول رحمت آئے، فرمایا صحابہ بیٹھے رہنا، بیٹھے رہے۔ اسی دن کا واقعہ ہے جس دن کاغذ قلم کا مسئلہ تھا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، درد کی انتہا ہے، رسول رحمت نماز پڑھ کے ممبر پہ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے رہنا، صحابہ بیٹھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں سارے بندوں کے احسانات کے بدلے دے چکا ہوں سوائے ابو بکر کے۔ اس حالت میں رسول اللہ شان صدیق کی بیان کر رہے، سارے دروازے بند کر دینا مسجد نبی کی طرف جتنے کھلتے ہیں سوائے صدیق۔ لوگوں نے غلط کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ کاغذ قلم حضور منگواتے رہے، صحابہ نے دیا نہیں، ایتھو ناراضگی ہوئی، قلم انہوں نے دیتا، لڑے بیٹھے، کاغذ قلم صحابہ نے نہیں دیا، رسول اللہ مانگتے رہے کاغذ قلم، صحابہ نے دیا نہیں۔ میں نے کہا اگر دے دیتے تو رسول اللہ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ کہنے لگے سیدنا علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ میں مزہ نہیں آ گیا تمہارے اعتراض کا، اندھو کہ میں اگر لکھوانی علی کی خلافت قلم دوات حضرت صدیق لے آئیں، کیوں؟ شیر خدا موجود ہے نا محفل و مجلس میں، کہتے ہیں موجود ہیں، تو خلافت ان کی لکھوانی ہے تو کاغذ قلم وہ لے آئیں، صدیق عمر کیوں لے آئیں؟ یہ حدیث پڑھو، رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر تم جاؤ کاغذ قلم لے آؤ۔ نام لیا حضور نے تو ہم مجرم ہیں، سینہ عمر کا نام لے کے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ۔ جب حضور نے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ، جو بھی چلا جاتا، حضور کا فرمان پورا ہو جاتا۔ جب شیر خدا بھی نہیں گئے، صدیق بھی نہیں گئے، عمر بھی نہیں گئے، عثمان بھی نہیں گئے، جس حکمت فلسفے سے تم نے علی کو بچا لیا ہے اسی حکمت فلسفے سے صدیق کے لیے نہیں ہو سکتا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا سیدنا علی سے کاٹ دو میرا نام، کیا بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے؟ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، فرمایا کاٹ دو میرا نام۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں کاٹتا، حضور فرماتے ہیں کاٹو، علی فرماتے ہیں نہیں کاٹتا۔ میں پوچھتا ہوں کیوں؟ جب رسول اللہ فرما رہے تھے کاٹو، کیوں نہیں کاٹا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ادب تھا حضور کا، یہاں تعویل سے سیدنا علی کے لیے حق ہے، یہی محبت یہی پیار صدیق کو کیوں نہیں دیتے؟
سیدنا عمر کیوں نہیں دیتے؟ وہ فرماتے ہیں حضور تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، اللہ کی کتاب کافی ہے، جب حضور صحت مند ہوں گے، درست تندرست ہوں گے، لکھوا لیں گے۔ تعویل شیر خدا کے لیے بھی حق ہے تو سیدنا صدیق کے لیے بھی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے دن جمعہ والے دن کی پوری بات سنا دو۔ جمعہ والے دن فجر کے بعد سیدنا علی و عباس آئے، بخاری میں حدیث، تشریف لے آئے، طبیعت پوچھ کے باہر نکلے، صحابہ اکٹھے ہیں، اے علی عباس اندر سے ہو کے آئے ہو، حضور کی طبیعت کل سے آج کے بارے میں بتاؤ۔ سیدنا علی فرماتا الحمدللہ آج کے رسول اللہ کی طبیعت حشاش بشاش ہے، بہتر ہے۔ سیدنا عباس بولے بنو ہاشم کے بندوں کو، عبد المطلب کی آل کو دنیا سے جاتے میں نے دیکھا ہے، آپ کی عمر چھوٹی ہے، میری زیادہ ہے، 3 دن بعد تک دیکھنا رسول اللہ پر موت کے وہ آثار جو بنی ہاشم پہ آیا کرتے ہیں وہ آ گئے۔ سیدنا عباس نے کیا فرمایا؟ علی حقائق کو چھپاتے ہیں، حقائق کو ہم اس لیے بات چیزوں کو نہیں بیان کرتے کہ یہ صحابہ کے مشاجرات ہیں، اختلافات ہیں، یہ ان کے معاملات ہیں، ہمارا وہ ایمان ہے، وہ صدیق ہوں، وہ عمر ہوں، وہ عثمان ہوں، وہ علی ہوں۔ اور یہ بھی بات لکھ لو، رافضی اور ہمارے اندر ایک فرق ہے، اور وہ فرق پتہ کیا ہے؟ ان کی جیت ہے اور ہماری شکست۔ اگر وہ نہ ہوتی نا تو پھر برابر کی سٹتی زور تھا، پھر دیکھتے کیا ہوتا۔ ہم ہارے ہوئے ہیں اور تم جیتے ہوئے ہو، اس لیے تم جیتے ہو کہ علی ہمارا ایمان ہے، حسن حسین ہمارا ایمان ہے، فاطمۃ الزہرا ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان کی شان کے خلاف کوئی جملہ نہ سن سکتے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں۔ تم اس لیے جیت گئے ہو کہ صدیق عمر عثمان تمہارا ایمان جو نہیں، تم جو تو ہمارا دل کہے تم کہہ سکتے ہو، ہمارا جو جذبات ہوں ہم ان شخصیات کے بارے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس پر ہم تبرہ کریں اور تمہیں تکلیف پہنچے، ہمارے پاس ایسی شخصیت کوئی نہیں ہے۔ تم تو سارے کے منکرین ہو، جس کو مرضی برا کہو، ہم سب پر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے تمہیں تکلیف نہیں دے سکتے۔ تمہارے ایمان کو، تمہاری ذات کو ہم یہ دکھ روحانی طور پہ نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں تبرہ ہے نہیں، سب سے محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے۔ کوئی ایسی شخصیت ہوتی جس پر تمہارا ایمان ہوتا اور ہمارا ایمان نہ ہوتا، پھر دیکھتے کہ کس طرح کسی کے ایمان کو چھیڑا جاتا ہے۔ تمہاری جیت یہ ہے کہ تمہارے مذہب میں تبرہ ہے، اور ہماری شکست یہ ہے، اور یہ شکست ہم قبول کرتے ہیں، ہم کسی ہستی پر تبرہ نہیں کرتے۔ یہ شکست ہی ہمیں انشاءاللہ جنت کے داخلے کا سبب بنے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے، زبان ہے، لیکن ہماری ساری شخصیات ایمان ہے، اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ کوئی ایسی شخصیت بتلا دو جس پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم بتی چوک میں کھڑے ہو کے تمہیں بتائیں کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے تمام مقدس ہستیوں پر، مقدسات پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم کیسے برا گئے جن کے بغیر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، ہم ان کو برا تو نہیں کہہ سکتے۔ تمہارا جو دل میں چاہے کر لو، اب تمہارا روکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قانون بنے، صدیق کی حرمت کا، سیدنا عمر عثمان کی حرمت کا قانون بنے۔ نبی علیہ السلام کے یہ دونوں پیارے عباس و علی رضی اللہ تعالیٰ مبارک کھڑے، سیدنا عباس فرماتے ہیں پھر اے علی سنو بات، پھر اے علی جی اندر جا کے حضور سے پوچھ نہ لے کہ تمہارے بعد خلیفہ کون ہوگا، اگر ہم ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، ہم نہیں ہوں گے تو رسول اللہ اوصا بنا ہمارے بارے میں کوئی وصیت کر دیں گے۔ تم کہتے ہو وصی ہیں، وہ کہتے ہیں وصی بنا دیں۔ جمعہ کا دن ہے، موت پاک سے یہ 3 دن پہلے کی بات ہے، شمار کو صبح آپ کی وفات پاک ہوئی۔ عباس فرما رہے اندر جائیں حضور سے پوچھے، بخاری ہے، بخاری کو آدھا پڑھتے ہو آپ، پورا کیوں نہیں پڑھتے؟ بخاری کو بیماری کے انداز میں پڑھتے ہو، شفا میں پڑھو، صحابہ کی محبت، آل رسول کی محبت میں پڑھو،
فرما اندر جا کے پوچھتے ہیں، سینا عباس کا مشورہ شیر خدا محبوب خدا علی مرتضیٰ کو، اندر جاتے ہیں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ تمہارے بعد نائب تمہارا خلیفہ کون ہوگا؟ اگر ہم ہوں گے حضور وضاحت کر دیں گے، کوئی اور ہوگا تو اس کو سمجھا دیں گے کہ ان کا خیال رکھنا، ان کی اہمیت، ان کی شان مقام تقدس کا خیال رکھنا۔ سیدنا علی نے کیا فرمایا تھا؟ اے چچا عباس اندر نہیں جاتے، اگر حضور نے فرما دیا تم نہیں ہو تو پھر ہمیں کوئی نہیں بنائے گا کبھی، جس کو مومن چاہیں گے بنا دیں گے، جس کو رب چاہے گا بن جائے گا، جس کو مومن چاہیں گا وہ بن جائے گا۔ نہیں پوچھتے، اندر نہیں جاتے۔ شیر خدا نے اندر نہیں آنے دیا، فرمایا جس کو مومن چاہیں گے بنا دیں گے، پھر جس کو مومنوں نے چاہا بنا دیا۔ وہ کون ہے؟ یا اللہ والمومنون، اللہ نے چاہا ہی ابو بکر کو ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تقدیر میں لکھے خلیفہ بلا فصل علی کو اور بن جائے صدیق؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ یا سیدھا کہو نعوذ باللہ کہ اللہ نے لکھا صدیق کو تھا، جو آسمان پہ لکھا تقدیر پر کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ جو تقدیر میں اوپر لکھا ہو زمین پہ وہ ہوتا ہے، جب اللہ نے صدیق کا لکھا ہے تو صدیق بنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب لکھے علی کا تو پھر یہ نہ کہو نہ صدیق نے ظلم کیا، یہ کہو نعوذ باللہ رب نے ایسا لکھ دیا تھا، رب نے نہیں لکھنا چاہیے تھا، رب نے خلیفہ بلا فضل صدیق کو لکھا تھا، رب کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، رب سے غلطی ہوئی نعوذ باللہ۔ سیدھا کہو کہ کیوں نہیں میدان میں آ کے سیدھی بات کہتے کہ رب سے خطا ہوئی؟ اگر رب خطا سے پاک ہے تو پھر سن لو رب نے لکھا ہی صدیق کو تھا۔ یا اللہ والمومنون، اللہ انکار کرے گا، رسول اللہ کے اشارہ ہے، وہ صدیق ہی آئے۔ پھر سیدنا علی نے کمال کیے، 24 سال خلافت اب ابو بکر عمر عثمان کے پاس رہی، علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ تو میں پھر کہا کرتا ہوں جن کا امام صدیق اور مقتدی علی ہوگا، جن کا مقتدی علی حسن و حسین ہوں گے، مجھے بتاؤ وہ امام کی عظمت عزت شان کیا ہو؟ یا بتلا دو کوئی الگ نماز پڑھی ہے سیدنا علی، الگ جماعت کروائی، الگ اذان دی، الگ اقامت کہی ہے؟ نہیں کہی۔ تو علی کا امام ہے ابو بکر، علی کے امام، اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔